دور دراز سے تشریف لائے ہوئے خصوصی مہمانان اور اس مدرسے کے ذمہ داران، آج کے اس پر رونق بز میں میری تقریر کا موضوع ہے صبر اور اس کے فضائل۔ سامعین، اسلام ایک زندہ جاوید آفاقی اور لاسانی مذہب ہونے کے ساتھ ہی ایک ایسا نظام عمل اور دستور حیات بھی ہے جس کی تعلیمات ہر دور کے مزاج کے مطابق جامع ترین اور ہمہ گیر ہے۔ اس کے زیر سایہ انسانی تہذیب نے عروج و ارتقاء کی جتنی بھی منزلیں طے کی ہے، سب میں صبر و استقامت کی جلوہ سامانی اور کرشمہ سازی نظر آتی ہے۔ اسلاف کرام کے حیرت انگیز کارناموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ان کے صبر پہ ہم ہی کا نتیجہ تھا کہ اعدائے اسلام کے ہزار ریشہ دوانیوں کے باوجود پوری دنیا میں اسلام اپنے تفوق کا سکہ بیٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مسلم امر ہے کہ جب انسان حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی میں راغب تواصی بالحق و تواصی بالصبر کے میدان میں فعال و سرگرم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جو اخلاق حسنہ، اعمال حمیدہ اور خصلت جلیلہ کے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ اگر اس کے برخلاف عمل کیا تو پھر اسے خسران مبین، قید با مشقت کی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حقیقی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اسلامی بھائیوں، صبر کے لغوی معنی باندھنے اور رکنے کے ہے۔ اصطلاح میں صبر ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جسے ایک شخص ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے بارے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ اسلام میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ راحت و مصیبت ہر دو حالت میں برضاور غبط اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اعلاء کلمت اللہ اور کلمہ دین کی راہ میں جتنے مصائب و مشکلات اور ناگفتہ بھی حالات پیش آئے انہیں جھیلنا اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا صبر ہے۔ عجلت و جلد بازی اور گھبراہٹ سے کام نہ لینا صبر ہے۔ کسی خوف و خطر یا لالچ و طمع کے موقع پر راہ حق سے نہ ہٹنا صبر ہے۔ نہایت سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے سوچنا، غور کر نیکی قوت فیصلہ سے کام لینا اور بے جا جوش و خروش کے مظاہرے سے بچنا صبر ہے۔ اندیشے اور مشکلات کے باوجود راہ حق سے قدم کا نہ ڈگمگانا صبر ہے۔ مصیبتوں اور دل خراش حالات میں بے چین نہ ہونا اور اپنے حواس کو محفوظ رکھنا اور غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھنا صبر ہے۔ کسی مقصد کے حاصل کرنے کے شوق میں جلد بازی سے بچنا صبر ہے۔ دنیاوی فائدے اور نفس کی لذتیں اور طرح طرح کی رنگینیاں جب دل کو لبھائے تو ان کے مقابلے میں صحیح راستے پر قائم رہنا اور کوئی غلط قدم نہ اٹھانا صبر ہے۔ اللہ کی رضا اور دین کی اقامت کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینا صبر ہے۔ اور میدان جنگ میں جہاں موت سروں پر منڈلا رہی ہو، باطل کا وردانہ وار مقابلہ کرنا اور سینے پہ چوٹ کھانا صبر ہے۔ کسی مقصد کے حاصل کرنے کے شوق میں جلد بازی سے بچنا صبر ہے۔ دشمنوں اور مخالفین کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جمع اور ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ دوستو، قرآن و سنت میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کر، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر اور دشمن کے سامنے جمے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیز فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، یہ یقیناً پختہ کردار میں سے ہے۔ ساتھ ہی صبر کرنے والوں کے درجات کی بلندی اور اس کے اجر کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کے اس صبر کرنے کا بدلہ دیا، وہی کامیاب ہے۔ اور فرمایا وجاءہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ انہیں ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت دی اور ریشمی لباس۔ صبر کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اختیار کرنا مومن کے لیے ایک ضروری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو پیدا کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس صفت کے اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ نیز یہ صفت ایک مومن کے لیے ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے جسے وہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔
صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو اس سے بہتر اور کارآمد چیز کسی کو نہیں ملی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ دینی و ملی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے سلسلے میں جو تعلیم و ترغیب دی ہے وہ ایسی حیات بخش اور امید افزا ہے کہ اسی کی بنیاد پر صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی، اور ہر دور میں مسلمانوں نے اسے مصائب و آزمائش کے خلاف اپنے لیے ہتھیار بنائے رکھا اور کامیاب و کامران رہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور آل یاسر رضی اللہ عنہ کی صبر و استقامت کے نمونے آج بھی تاریخ کی اوراق میں درخشاں موتی ہے۔ حباب بن ارط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کے سائے تلے چادر کا سرہانہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے مدد کی دعا کریں، تو آپ نے جواب میں فرمایا قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتر بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بإمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دين الله۔ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایسے مرد بھی تھے جنہیں گرفتار کر کے زمین میں گاڑ دیا جاتا اور آرے سے ان کے جسم کو چڑ کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، پھر بھی وہ دین حنیف سے منحرف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مامون نے مسئلہ خلق قرآن کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے قید خانہ میں ڈال دیا اور ناقابل برداشت سزائیں دی گئی، تو آپ صبر و استقامت کی مضبوط چٹان بنے رہے۔ چنانچہ تاریخوں میں مذکور ہے کہ آپ کے ننگے بدن پر ایسے کوڑے برسائے جاتے، اگر ہاتھی پر برسایا جاتا تو چنگھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ نکلتا۔ بعض صحابیہ اور رسول کہا کرتے تھے کہ ایذا پر صبر نہ کرنے والے کو ہم ایمان والا نہیں سمجھتے۔ صبر مومن کی شان ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر۔